نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 50 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے اور امتوں کی طرف، پچھلی امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں، پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔ جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہیں کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفعتاً اچانک پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ذرا بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت کو بالکل ہی لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون معبود ہے کہ تم کو پھر دے دے۔ آپ دیکھیے تو ہم کس کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ذرا بتلاؤ، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑے، خواہ وہ اچانک ہو یا اعلانیہ ہو، تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو ایمان لے آئے اور درستی کر لے، سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں، ان کو عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کو جاننے والا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ہیں، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ ہماری پچھلا سبق جو ہم نے دیکھا اپنی پچھلی قرآن کی مجلس میں، جو کہ انہی مشرکین مکہ کو
مزید دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم حق کو قبول کرنا چاہو تو تمہارے پاس بہت سارے دلیلیں، بہت سارے دلائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی تمہارے ساتھ موجود ہیں، جس طرح کے پچھلے نبیوں کے ساتھ اور پچھلے رسولوں کے ساتھ معاملہ ہوا، لیکن ان مشرکین کا رویہ وہی تکذیب کرنے والا کہ پچھلی امتوں کی طرح انہوں نے میرے رسول کو جٹلایا، حق کو جٹلایا، اور اس کے ساتھ پھر وارننگ بھی اللہ تعالیٰ نے دی کہ اگر تم اسی طرح سے اپنے معاملات کو رکھو گے تو پھر تمہارے لیے آئندہ جو ہے وہ بڑی مشکلات ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 51، اور آیت نمبر 51 سے بھی ہمارا یہی موضوع جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور اسی طرح سے مشرکین کے ساتھ کچھ ان کو ان کے جو فرسودہ اور باطل عقائد نظریات ہیں ان کے رد کے لیے کچھ اور دلائل جو ہیں وہ ہمیں اگلی آیات میں بھی نظر آئیں گے۔ تو بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ آج کی آیات جو ہیں وہ ہمیں کیا درس دیتی ہیں، کیا سبق دیتی ہیں۔ تو آیت نمبر 51 سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور ڈرا دیجئے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، ان لوگوں کو جو کچھ ڈرتے ہیں یا جو خوف رکھتے ہیں، ان کو آپ ڈرا دیجئے۔ اب خوف رکھنا، ڈرانا، اس کے بھی بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک خطرہ محسوس کرتا ہے انسان، کبھی فطری طور پر اس کے سامنے کوئی دیکھا یا اندیکھا ایسی کوئی چیز یا ایسا کوئی واقعہ رونما ہونے والا ہو، جس کو اس دیکھ کر وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے لیے کتنا دردناک ہوگا، یا کتنا تکلیف دہ ہوگا، یا کتنا وہ میرے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو نقصان کا ایک ڈر جو ہے وہ خطرے کی صورت میں رہتا ہے، لیکن اس خطرے کو، اس واقعے کو ہو جانے کے بعد جو اس کا نتیجہ ہے یا اس کا انجام جو ہے، یا اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس چیز کو جب احساس ہوتا ہے، اس چیز کے جب جذباتی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو وہ خوف محسوس کرتا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ انہونی ہو گئی، یہ واقعہ ہو گیا، یا اگر میرے اوپر یہ مشکل آ گئی تو میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا انجام ہوگا۔ تو یخافون، وہ یہ سوچ کر ڈرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا۔ یعنی خشیت جو ہے وہ اگرچہ کہ اس کا ایک الگ مفہوم ہے، لیکن وہ اس کے اگلا لیول جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے کہ وہ خوف کے ساتھ ایک امید جو ہے وہ بھی وابستہ ہو، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف جو کہ انتہائی زبردست پکڑنے والی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امید بھی کہ اس کے ساتھ وہ ہمیں ناانصافی ہمارے ساتھ نہیں کرے گا، اگر ہم پکڑے بھی جائیں گے تو وہ انصاف سے کام لے گا۔ بہرحال یہاں پر خوف کا ہے کہ وہ لوگ جو خود ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، اور خوف جو ہے، خوف یعنی کسی خطرے کا یا کسی نقصان دہ چیز کا یا کسی نقصان پہنچانے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں جذباتی کیفیت یا اس کی سوچ جو ہے وہ وہی رکھتے ہیں جو تھوڑا کر غور و فکر کرتے ہیں کہ میرے سامنے جو خطرہ منڈلا رہا ہے، یا میرے سامنے ابھی جو مصیبت آ رہی ہے، یا کوئی اچانک سے کوئی چیز جو ہے وہ نقصان پہنچانے والی آ رہی ہے، تو اگر میں نے اس سے بچاؤ کی تدبیر نہ کی تو میرے ساتھ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ لوگ، اب یہاں پر اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمان جو اس وقت یا بطور خاص مکی دور میں جو مسلمان اسلام لے کر آئے، جو مسلمان ہوئے، وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ کمزور بھی تھی، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کو بہت ساری ریزسٹنس بھی ملی ان مشرکین مکہ سے۔ ریزسٹنس جو ہے وہ بہت سارے مختلف معاملات میں، یہاں تک کہ اذیت بھی ان کو، بہت تکلیفیں بھی ان کو دیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین کے اوپر ڈٹے رہے، اپنے ایمان کے ساتھ وہ ڈٹے رہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کو ایک خوف تھا کہ کل کلاں اللہ تعالیٰ جب ہمیں پکڑے گا تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ تب ہمارا کیا انجام ہوگا۔ تو اس انجام سے بچنے کے لیے، یا اس برے عذاب سے بچنے کے لیے جو ایک خوف تھا ان کے دلوں میں، وہ ان کے عمل میں ظاہر ہوتا تھا کہ وہ حق کے ساتھ یا انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، یا ایمان لے کر اس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں در حقیقت ڈرانا یا نصیحت جو ہے یا وارننگ جو ہے وہ ایسے لوگوں پر زیادہ پر اثر ہوتی ہے جو خوف محسوس کرتے ہیں، جو
آئندہ آنے والے وقت کے بارے میں تھوڑا سا ادراک رکھتے ہیں کہ اگر یہ خطرہ یا یہ انہونی ہوگی تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ڈرائیے یا ان کے اوپر بھی تھوڑا سا واضح کرتے جائیے کہ اگر تم دین پر کھڑے رہو گے تو تمہارا کیا ہے، لیکن اگر تم اس دین سے ہٹ جاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے. تو انذر وہ انذر بھی الذین یخافون، ان لوگوں کو ڈرائیے جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف. ان کو مطلب ان کے ایمان کو مزید پختہ کیجئے یا مزید ان کو یاد دہانی کرائیے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، یعنی قیامت کے دن. لیس لہم من دونہ، تو نہیں ان کے لیے ہے اس کے علاوہ ولی، کوئی مددگار. تو اس دن ان کے علاوہ، اس کے علاوہ یعنی اس اللہ کے علاوہ ان کے پاس کوئی مددگار نہیں ہوگا. ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا. لعلہم یتقون، تاکہ وہ سب ڈر جائیں. یہ جو مشرک جو ہے یا مختلف طرح کے عقائد رکھتے ہیں کہ ان کے ولی یا ان کے دیوی دیوتا یا ان کی وہ ہستیاں جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کل کلاں ان کو مدد کریں گے یا جہنم سے ان کو بچا لیں گے یا اس طرح کے معاملات، تو ان کے اوپر واضح کر دیجئے. یا ان مسلمانوں کے پچھلے واقعات یا پچھلے حالات کو بھی اگر ہم دیکھیں، کیونکہ اگلی آیات میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو مشرکین ہیں وہ ان نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کو ان کے پچھلے گناہوں پر تضحیق کرتے تھے یا پچھلے گناہوں کا تانا دیتے تھے. تم بھی پہلے ایسے ہی کرتے رہے، اب تم محمد کے ساتھ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب تمہارے رویے بدل گئے. تو وہ پچھلے جو گزرے ہوئے لمحات ہیں ان کے بارے میں بھی مختلف طرح کی ان کو باتیں ملتی. تو ان کے اوپر واضح کر دیجئے، ان کو تسلی دی دیجئے، ان کو بتا دیجئے، ان کو ڈرا دیجئے کہ کل کلاں جب یہ واقعہ ہوگا کہ تمہیں اپنے رب کے حضور تم حاضر ہوگے، تو اس وقت کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہوگی جو تمہاری کوئی مدد کر سکے یا تمہاری کوئی سفارش ہی کر سکے کہ کوئی تھوڑی سی نرمی یا تھوڑا سا سہولت جو ہے وہ مل جائے. وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لہٰذا اس بات کو ذکر کر کے ان کو ڈرائیے، اور وہ لوگ جو خوف رکھتے ہیں وہ ضرور اس ڈرنے کا اثر جو ہے وہ ان کے اوپر زیادہ ہوگا. جو کو سوچ اور فکر کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور نہ آپ دور کریں ان لوگوں کو يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو. وہ لوگ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بالغداوۃ والعشی، صبح کو اور شام کو. صبح و شام جو اپنے رب کو پکارنے والے جو لوگ ہیں، وہ مسلمان جو ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو دور مت کیجئے. یریدون وجہہ، وہ تو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، وہ تو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. یہ لوگ، یہ غریب اور مسکین طبقہ مسلمانوں کا، جو اپنی کمزوری کے باوجود اور اپنی اذیت کے باوجود جو کہ مشرکین ان کو دے رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور صبح و شام جو ہے وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں. تو لہذا ان لوگوں کو آپ اپنے آپ سے دور مت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کہہ لے کہ ہدایت دی جا رہی ہے یا رہنمائی دی جا رہی ہے. اب مشرکین مکہ جو ہیں، ان کے سردار یا ان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، ان کی یہ خواہش تھی، وہ کمزور اور غریب طرح کے یا کمزور اور غلام طبقے کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. جبکہ اکثریت مسلمانوں کی جو ایمان لے کر آئے، وہ اپنی مالی حیثیت سے یا اپنی معاشرتی حیثیت میں تھوڑے سے کمزور تھے یا نچلے طبقے تھے. تو مشرکین جو ہے، مشرکین کے سردار اور باحیثیت لوگ جو ہیں، وہ کہتے کہ یہ لوگ جہاں پر موجود ہیں ہم وہاں پر نہیں بیٹھیں گے. ذرا ان کو اپنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کبھی پیغام بھیجتے کہ ذرا ان کو اپنے سے دور ہٹائیے، ہمیں ہمارا مجلس ہمارے لیے تھوڑا سا کلیئر کریے، وی آئی پی قسم کی کوئی ماحول ہمارے پاس ہو کہ وہاں پر آ کر ہم بیٹھیں اور آپ سے بات چیت کریں. تو بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی خیال جو ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان کے دل میں ایک خیال جو ہے وہ اس طرح کا آتا کہ اگر میں ان سرداروں کی بات جو ہے وہ اس طرح سے کوئی ایسا کوئی ارینجمنٹ ہو جائے کہ یہ سردار جو ہیں وہ بھی آ کر بیٹھیں اور ان کی بات جو ہے وہ بھی میری بات سنیں. تو مختلف مواقع پر مختلف طرح کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی ہدایت جو دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسا کہ
صحیح मुस्लिम में है सूरत अल अनाम की आयत नंबर 52 के बारे में। ये हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम 6 आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। मुशरिकीन ने कहा कि इन लोगों को आप अपनी मजलिस से निकाल दीजिए ताकि ताकि ये हम पर जुर्रत ना कर सकें। उन लोगों में एक मैं था, यानी हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसके अलावा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत बिलाल जो हैं वो भी इसमें थे। हजरत बिलाल हमें पता है कि वो एक गुलाम थे जो मुसलमान हुए, और उसके अलावा कुछ और लोगों का नाम 6 लोग। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो ख्याल अल्लाह ताला ने चाहा वो आया। अब अभी सोच ही रहे थे कि अब क्या करना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये आयत नाज़िल फरमाई, या ये आयत नाज़िल फरमाई सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 52, जिसका मतलब है कि और उन लोगों को दूर ना हटा जो अपने रब को पहले और पिछले पहर पुकारते हैं, वो तो उसका चेहरा चाहते हैं। यानी इस तरह की आयत जो है वो इस तरह के मुख्तलिफ मौके पर जो है वो नाज़िल हुई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत दी गई कि अब ये लोग जो है जो इतनी मसाइल और मुश्किलात के बावजूद अल्लाह के सामने मतलब दिन रात जो है अल्लाह का तस्बीह और अल्लाह की इबादत करते हैं, तो लिहाजा इन लोगों को अपने से दूर मत हटाइए। अगली आयत में उनकी इज्जत और तकरीम करने की भी नसीहत की अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यही बात जो है वो हमें सूरह कहफ की आयत नंबर 28 में भी मिलती है। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदावति वल अशी जी, यानी ये आयत नंबर 28 सूरह कहफ की, जिसका मफहूम है और अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रखिए जो अपने रब को पहले और पिछले पहर पुकारते हैं और उसका चेहरा चाहते हैं, यानी उसकी रज़ा चाहते हैं। और तेरी आपकी आंखें उनसे आगे ना बढ़ें कि आप दुनिया की जीनत चाहते हो, और उस शख्स का कहना मत मानिए जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया और वो अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। और अगर वो अपनी ख्वाहिश के पीछे चले और उसका काम हमेशा हद से बढ़ा हुआ है, यानी ऐसे लोग जो कि गफलत का शिकार हैं, जो कि थोड़ा सा सोच फिक्र नहीं करते, उन लोगों की ख्वाहिशों के पीछे मत चलिए कि उन लोगों की ख्वाहिश तो ये है कि इन गरीब मस्कीन लोगों को ज़रा पीछे हटाइए, उनको अपने से दूर कीजिए, फिर हम आपकी बात सुनेंगे, ऐसा मत कीजिए। बल्कि ये लोग जो है इनकी इज्जत तकरीम, जैसे कि अगली आयत में हमें मिलेगा, इनको आप बजा लाइए। क्योंकि क्योंकि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह इसी आयत के अगले हिस्से में, मा अलैका मिन हिसाबिहिम, नहीं है आप पर उनके अमाल के हिसाब से, मिन शैइन कुछ भी, आपके ऊपर उनके अमाल, वो जो कुछ कर रहे हैं या उनके माजी में जो कुछ हो चुका है। जैसा कि तज़किरा हुआ कि मुशरिकीन जो है वो मुसलमानों को उनके माजी के बारे में भी ताने देते कि तुम भी तो अपने माजी में इसी तरह से करते रहे हो। तो अब इस तरह के कौल अगर वो कह कर आपको कुछ आपके ऊपर कुछ असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, तो देखिए उनके अमाल जो है वो उनके साथ है, उनके साथ पिछला मामला जो है वो क्या हुआ, वो तो अब अल्लाह ताला के साथ है। अल्लाह ताला ने यकीनन, और अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला जो तौबा करेगा अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करेगा। और बतौर ख़ास जो मुसलमान हुआ और पिछले गुनाहों की जिसने तौबा कर ली, उसके लिए तो फिर अल्लाह ताला की खास रहमत रहती है। तो बहरहाल, मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन, नहीं है आप पर उनके अमाल के हिसाब से कोई भी चीज़, व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन, और ना ही आपके हिसाब से उन पर कोई चीज़, यानी आपकी तरफ से भी उनके ऊपर कोई ऐसा अमल नहीं कि जिस जिसका वो दीनदार हो या जिसके लिए वो अकाउंटेबल हो, और ना ही उनके कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके लिए आप अकाउंटेबल होंगे। सारे को अपने लिए अकाउंटेबल खुद ही होना है। फतदरुदहुम फतकून फतदरुदहुम, कि बस आप दूर कर दें इन्हें, फतकून मिन ज़ालिमीन, तो आप जालिमों में से हो जाएंगे। यानी अगर आप उनको अपने से दूर कर देंगे या अपने से हटा देंगे या अपने से डिस्टेंस कर लेंगे, तो यकीनन फिर ऐसी सूरत में आप जो है वो आप जालिमों में हो जाएंगे, या ऐसी सूरत में आप जो है वो आपका रवैया जो है वो भी काबिल कबूल नहीं होगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो यकीनन ऐसी कोई चीज़ जो है वो तवक्को करना या गुमान करना, वो वहमो ख्याल से भी बाहर की बात है। लेकिन दर हकीकत ये आम लोगों के लिए भी है कि वो लोग जो दीन का तरफ तवज्जो रखते हैं, या जो अपने अपने आप को अल्लाह की खुशनुदी के लिए जिन्होंने कोशिश की, उनको आप
فوقیت دیجیے، ان کو آپ بہتری دیجیے، ان کا ظاہری جو آ، ان کا جو حیثیت ہے، ظاہری طور پر ان کی جو مال و دولت ہے، یا ظاہری طور پر ان کے جو کپڑے ہیں، یا اٹھنا بیٹھنا، یا جو ان کے ظاہری معاملات کی طرف نہیں، بلکہ ان کا جو دلی لگاؤ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی طرف دیکھیے، اور ان لوگوں کو اپنے قریب جو ہے وہ جگہ دیجیے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملہ ہوا، جو کہ سورۃ الشعراء کی کچھ آیات میں ہمیں ملتا ہے اس کا تذکرہ۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 112 سے لے کر 111 سے لے کر 113 تک، یہ 3 آیات میں ہے حضرت نوح کے بارے میں، کہ ان سے ان کی قوم نے کہا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں، حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ لگے ہیں جو ہم سے ذلیل ہیں، جو سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، مجھے کیا علم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کا ماضی کیسا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے کہا کہ مجھے تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، ان کا حساب تم میرے رب ہی کے ذمہ ہے، اگر تم سمجھو، یعنی اگر تم غور کرو، فکر کرو، تو ان کا پچھلا حساب جو ہے وہ تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ اب انہوں نے توبہ کی اور صحیح معنوں میں نیک نیتی کے ساتھ وہ ایمان لے آئے، اب ان کا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ پچھلے معاملات یا اگلے معاملات کیا ہوں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی معاملہ لینا دینا نہیں، میری ذمہ داری جو ہے وہ نصیحت کرنا ہے۔ یہ لوگ نصیحت کو سننے کے لیے آتے ہیں، لہذا میں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ تو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بھی ہمیں قرآن مجید کی آیات سے ملتا ہے، کہ انہوں نے بھی اسی طرح سے کہا کہ ان کا معاملہ یا ان کا حساب ان کے ساتھ ہے، یا ان کے اللہ جو ہے وہ جانتا ہے، میری ذمہ داری جو ہے وہ میں پوری کرتا رہوں گا۔ لہذا ہمارے لیے بھی کہ ہم ظاہری کیفیت جو ہے اس کی طرف نہیں، بلکہ دین کی طرف دیکھ کر اس کے مطابق لوگوں کو اس کی عزت اور تکریم جو ہے، جو ان کا حق ہے وہ بنتا ہے۔ اور بطور خاص وہ لوگ جو کمزور ہیں، جو نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بہت سارے کمپرومائز کر کے، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اپورچونٹیز ملتی ہوں، بہت سارے پروفٹس وہ لے سکتے ہیں، بہت سارے مال جو ہے وہ کمانے کی ہو ان کے پاس، مطلب اس طرح کے ان کے دنیاوی اعتبار سے گن ہو، لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال کر اپنے آپ کو ایمان پر مضبوط کیا ہوا، لہذا آپ ان کے ان کیفیت کو، ان کی اس حالت کو آپ عزت دیجئے، تکریم دیجئے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے آزمایا ان میں سے بعض کو، بعض کے ساتھ، اسی طرح سے ہم نے ان لوگوں کو بعض میں سے بعض کے ساتھ، یعنی آپس میں ان دونوں طرح کے لوگوں کو اسی طرح سے ہم نے آزمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ 2 طرح کے کون سے لوگ ہیں؟ ایک وہ لوگ مشرک ہیں، جو کہ ان غریب یا کمزور طبقے کے لوگ جو ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں، یا ان سے تضحیق کرتے ہیں، یا ان کے قریب نہیں آنا چاہتے، ان کے پاس نہیں بیٹھتے، یا ان کی مجلس جہاں پر ہو اس کے پاس نہیں آتے۔ ایک تو وہ لوگ، اور دوسرے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو ایمان لے کر آئے، اپنی غربت کے باوجود، ان کے اوپر جو ایذا رسانی ہو رہی ہے اس کے باوجود وہ ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے لوگ جو ہیں، ان دونوں طرح کے لوگوں کی آزمائش کا تذکرہ ہے، یعنی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض سے آزمایا، یعنی ان لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے ذریعے سے ان کو آزمایا، لیقولوا، تاکہ وہ سب کہیں، اہا اولائی، کیا یہی ہے احسان کیا گیا اللہ نے، علیہم، ان پر، من بیننا، ہمارے درمیان، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ اب یہ ظاہری طور پر تو مشرکین کا قول جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے، واضح ہوتا ہے اس آیت میں، کہ مشرکین کہتے تھے یہی ہے وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انعام کرنا ہوتا تو کسی مالدار شخص کے اوپر انعام کرتا، اگر تو اللہ تعالیٰ نے واقعی انعام کیا ہوتا تو کسی سردار قسم کے یا صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر انعام کیا ہوتا۔ یہ غریب اور کمزور لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، تو یہ کیا انعام کیا؟ یعنی کہ یہ ان کی آزمائش کا ایک دوسرا حصہ، کہ وہ بجائے اس کے کہ اس نصیحت کو سمجھیں، اس لوجک کو سمجھیں، بلکہ الٹا اس سے تکذیب کرنے کی وہ ایک اور حد جو ہے وہ انہوں نے پار کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ گمان کرتے ہیں کہ اگر تو اللہ تعالیٰ نے واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی احسان ہوتا تو یہ ہم جیسے لوگوں کے اوپر ہوتا، جبکہ وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اور اعمال کو دیکھتا ہے، نہ کہ وہ ظاہری حیثیت اور ظاہری صورتوں کو دیکھتا ہے اور مالوں کو دیکھتا ہے، جو کہ بڑی مشہور حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہمیں ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اس لوجے کو سمجھنے کی بجائے
انہوں نے دوسرا رویہ جو ہے وہ اپنا رکھا ہے، جو کہ ان کو ایک ایسی منزل کی طرف لے کر جا رہا ہے جو ان کے لیے بہت ہی شدید عذاب کا باعث ہوگی۔ اب یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے قریب وہ لوگ جو غریب ہونے کے باوجود، مظلوم ہونے کے باوجود ایمان پر ڈٹ جاتے ہیں، وہ زیادہ قابل تکریم ہیں یا زیادہ قابل توجہ ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ وہ پریشان حال اور غبار آلود بالوں والے ہیں، اور دروازوں پر انہیں دھکیل دیا جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ وہ پریشان حال اور غبار آلود بالوں والے ہیں، یعنی ان کی ظاہری حالت بھی بڑی غیر ہے اور وہ پریشان حال بھی ہے، اور ایسے لوگوں کو دروازوں پر سے انہیں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر حدیث کے آگے الفاظ، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کر دے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی قسم کھا کر یا کوئی اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے دعا یا اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی گزارش رکھ دیں تو ان کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو فوراً قبول کر لے۔ تو یعنی ان کی حیثیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر کے قریب اس قدر ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے لوگوں کے قریب ان کی قدر ایسی ہے کہ ان کو دھکیل دیا جاتا ہے ان کے دروازوں سے۔ ترمذی کی ایک اور روایت ہے، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محتاج اور فقیر مسلمان مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے پاس دنیاوی وسائل، مال و دولت جو ہے وہ نہیں ہے یا کم ہے، وہ مالدار لوگوں سے، خواہ انہوں نے جتنے بھی اچھے عمل کیے ہیں، جتنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اب ان کو اپنے پورے خرچ کا حساب کتاب وہاں پر دینا ہے۔ تو جب حساب کتاب دینا ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوگا کہ ان کو پورے ان کا اکاؤنٹیبلٹی کر کے، ان کا پورا آڈٹ کر کے ان کو پاس کیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ جنت میں جائے، جبکہ جن کے پاس مال ہے ہی نہیں وہ تو 40 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، صرف کیونکہ ان کے پاس اعمال ہی ہوں گے دنیا میں، نیک عمل، ان کے پاس کوئی اور وسائل یا ذرائع ایسے نہیں ہوں گے جن کا ان کے پاس حساب کتاب دینا ہوگا۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان کا واقعہ جو ان کے ایمان لانے سے پہلے کا ہے، تو ابو سفیان سے پوچھا، شاہ روم ہرقل نے کچھ سوالات کیے، تو ان میں سے ایک سوالات یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی بتا دیے کہ دولت مند اس نبی کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ کمزور لوگ ہی اس کی پیروی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس پر یہ سن کر ہرقل نے کہا کہ رسولوں کے پیروکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں، یعنی اس وقت کے جو اہل کتاب لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا پوری طرح سے آئیڈیا، یا ان کو بھی اس بات کا پوری طرح سے ادراک تھا کہ کمزور لوگ ہی، پچھلے نبیوں کی طرف اگر، پچھلے امتوں کی طرف اگر ہم دیکھیں تو کمزور طبقے کے لوگ جو ہیں وہی ان رسولوں اور نبیوں کے پیروکار رہے ہیں۔ ان کے اپنے ماضی سے بھی بہت ساری مثالیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی اکثریت جو ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ابھی پچھلی آیت کے ریفرنس سے ہی، تو اس کے جو کہ سورۃ الشعراء کا ہم نے تذکرہ کیا، تو زیادہ تر لوگ جہاں پچھلے انبیاء کے وہ بھی غریب اور کمزور طبقے سے رہے، جو اسلام میں جو ایمان لے کر آئے۔ اسی طرح سے ان مسلمانوں کے ساتھ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملہ ہوا۔ علیہ اللہ بعالم بالشاکرین، کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا سب شکر کرنے والوں کو؟ کیا، اور اس بات پر بھی غور کرو کہ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا؟ کیا اللہ نہیں جانتا کہ کون لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں اور کون لوگ ہیں ناشکری کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے اور خوب اچھی طرح سے جانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے معاملات بھی اسی کے مطابق کرے گا۔ لہذا آپ کے لیے ہے کہ آپ جو ہے وہ غریب اور کمزور طبقے کے لوگ جو ہیں ان کو اپنے سے دور مت ہٹائیے۔ وَإِذَا جَاءَكَ، اور جب آئیں آپ کے پاس
یہی وہ غریب اور کمزور طبقے کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب وہ آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر، ہمارے قول پر، ہماری باتوں پر، ہماری قرآن پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے اوپر جو ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ ایسے لوگ جب آپ کے پاس آئیں تو وَقُلْ، تو آپ ان سے کہیے سلام، سلامتی ہو، یعنی ان کو سلام کیجئے یا ان کو عزت و تکریم دیجئے، سلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو، اور کہ ان کو ویلکم کیجئے، ان کو وارم وشز کے ساتھ ویلکم کیجئے، کتب ربکم، اور ان کو یہ تسلی دیجئے کہ کیا کیا تسلی دیجئے، کتب ربکم، کہ لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے، علی نفس ہی، اپنے نفس پر یا اپنے آپ پر، رحمت کو، کہ ان کو تسلی دیجئے ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وہی وہ غریب لوگ جو ہیں جن کو پچھلے گناہوں کو یا پچھلے ان کے معاملات کا تانا دیتے، اور وہ بھی پھر پریشان ہوتے کہ اب ہم ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارا معاملہ کیا ہوگا ہمارے پچھلے گناہوں کے بارے میں، تو ان کو تسلی دے دیجئے، ایک تو ان کو ویلکم کیجئے، اور دوسرا ان کو تسلی دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ یہ حدیث ہم نے 2-3 دفعہ پچھلے دنوں میں ریپیٹ بھی کر لی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے غضب کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت ہے کہ وہ تم ایمان لے کر آئے، اور کل کلام بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ وہ تمہیں نہ صرف تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا، بلکہ اگر تم ایمان پر ڈٹے رہے اور صحیح اپنے وعدے کے ساتھ توبہ جو کی اس کے توبہ کے ساتھ ڈٹے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی تمہارے اوپر اسی طرح سے رحمت رکھے گا، اور اگر تم اسی مضبوط ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آخرت میں یہ رحمت کا حق جو ہے وہ تمہارا ہی ہوگا۔ آخرت میں پھر وہ ظالم لوگ جو ہیں وہ رحمت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ انہو، اور ان کو اس بات پر بھی تسلی دیجئے، انہو من عمل منکم سوءا، انہو، اور یہ یقینی بات ہے، من عمل منکم سوءا، کہ جو عمل کرے گا تم میں سے برا، بجہالت، جہالت سے، یعنی جہالت کی کیفیت میں، جہالت کے عالم میں یا جہالت کے دور میں تم سے جو برا عمل کوئی ہو گیا تو یہ بھی یقین رکھو کہ ثم تابا، اگر تم نے اس سے توبہ کر لی، ثم پھر تابا، پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، نہ صرف الفاظ، ظاہری الفاظ، بلکہ صحیح معنوں میں اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل پیرا بھی ہو جائے، یعنی اپنی اصلاح بھی کر لے اس توبہ کرنے کے بعد، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو وہ بڑا ہی خوب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اگر اور ان کو اس بات پر بھی واضح الفاظ میں تسلی دے دیجیے کہ تمہارے پچھلے اعمال جو جہالت میں تم سے سرزد ہو گئے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ اگر تم نے صحیح معنوں میں توبہ کی ہے اور اپنی اصلاح کر لی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور و رحیم ہے، وہ تمہیں نہ صرف بخش دے گا بلکہ تمہارے اوپر رحمت کے دروازے جو ہیں وہ اور بھی کھول دے گا۔ اور پچھلے لوگوں کے گناہ جو ہیں، بہت ساری ہمارے روایات جو ہمیں ملتی ہیں، جیسا ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے اپنے زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا، اس کی کیفیت یا وہ کس قدر غمگین تھا اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے اپنا واقعہ پیش کیا، اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بھی کیسی ایک جذباتی کیفیت جو ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اس کی کنڈیشن یہی ہے کہ ایمان لے کر آؤ اور صحیح معنوں میں توبہ کے بعد اپنی اصلاح کر لو۔ ایک بہت ہی مشہور روایت جو بخاری میں ہمیں ملتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ لمبی روایت ہے، مطلب مختصر اگر اس کو دیکھیں، وہی بنی اسرائیل میں سے ایک شخص جس نے 99 قتل کر لیے، اور 99 ناحق قتل کرنے کے بعد اس کو ہوش آیا، یا اس کو سمجھ آئی، یا اس کے دل میں آیا کہ میں نے تو بہت بڑا ظلم کر لیا، اور اس نے ایک راہب کو پوچھا، اپنے ایک راہب کو، کہ کیا مجھے معافی کا کوئی ہو سکتا ہے معاملہ، تو اس نے کہا کہ 99 قتل کرنے کے بعد کون سی معافی، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور 100 قتل اس طرح ہو گئے، اور لوگوں نے بتایا کہ فلان بستی میں جاؤ، وہاں پر جا کر تمہیں کچھ لوگ ملیں گے، یا کوئی تمہیں گائیڈ لائن ملے گی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول کرے گا۔ لہذا وہ اس بستی کی طرف جب گیا تو راستے میں بھی اس کی وفات ہو گئی، اور پھر کس طرح سے وہ فرشتوں، جہنم اور جنت کے فرشتے جو ہیں وہ وہاں پر آئے، اور ان کے درمیان جھگڑا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ فاصلہ ناپ لو، کہ جس کی طرف اس کا فاصلہ، اگر تو وہ توبہ کی طرف فاصلہ کم ہے تو توبہ نیکی والے فرشتے
یا جنت والے فرشتوں کے لے جائیں گے اسے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور فاصلہ ناپا گیا، اور وہ جو ہے وہ توبہ کے بستی کے زیادہ قریب تھا، تو اس طرح سے جنت کے فرشتے جو ہے وہ اس کو حقدار ہوئے کہ وہ اس کو لے کر جائیں۔ یہ ایک لمبی روایت جو ہے وہ ہے واقعہ کا، ہمیں یقیناً پتہ ہوگا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کو بھی معاف کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ اپنی مہلت کے اندر اندر رہتے ہوئے۔ اگر مہلت سے نکل کر کوئی معافی کرے گا، جیسا کہ فرعون کے بارے میں قرآن کی آیات میں ہے کہ جب اس کی مہلت ختم ہوگی تو وہ اپنے رب کو پکارنے لگا، لیکن اس وقت توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو مہلت کے اندر رہتے رہتے جس نے بھی توبہ کر لی، چاہے وہ یہاں پر تو مشرکین کا تذکرہ ہے، مشرکین کے اذیتوں کے بارے میں، مسلمانوں کا تذکرہ ہے، لیکن عام حالات میں بھی ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ جو ہے آج موجود ہے کہ ہم جو بھی روزمرہ کے معاملات میں چھوٹی موٹی غلطیاں ولطیاں کرتے رہتے ہیں، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہم سے، تو اس پر ہم صحیح معنوں میں توبہ کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ صرف توبہ قبول کرتا ہے بلکہ رحیم بھی ہے، رحمت بھی کرنے والا ہے، آئندہ بھی رحمت کرے گا، اور پچھلے گناہ جو ان کو بھی وہ معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ کچھ کنڈیشن میں ہو تو پھر وہ جو غلطیاں یا گناہ جو ہیں ان کو تو نیکیوں میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، اپنی نشانیاں، اپنے دلائل، اپنے جتنے بھی قول ہیں، اس طرح سے ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ، تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ، تاکہ مجرموں کو ان کا راستہ جو ہے وہ واضح طور پر نظر آنے لگ جائے کہ یہ تو راستہ جس پر وہ چل رہے ہیں یہ تو جرم کا راستہ ہے، یعنی یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے اوپر جا کر آخر میں سزا ملنے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں، اس میں دونوں ہی پہلو جو ہے وہ واضح ہو جاتے ہیں۔ جب جرم کا راستہ واضح ہو گیا تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر اس جرم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اس میں اپنایا جائے تو وہ راستہ جو ہے وہ اصلاح کا ہے، یا وہ راستہ جو ہے وہ نیکی کا ہے، اس راستے پر چلیں گے تو ایک بہترین اجر جو ہے وہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی طرف۔ لیکن اگر یہی مجرموں کے راستے کے اوپر چلتے رہیں گے تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ جہنم کی بھیانک عذاب اور بھیانک آگ جو ہے اس کی صورت میں ہمیں ملنے والا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی آیات کو بیان کرتا ہے۔ کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، انی نہیت ان اعبد الذین، کہ بے شک میں منع کیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان کی، ان لوگوں کی، ان ذاتوں کی یا ان ہستیوں کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ اب یہ آیات جو ہے یہ کافی دفعہ پہلے بھی ریپیٹ ہو چکی ہیں، لہذا مختصر انداز میں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کہ ان کے اوپر واضح کر دیجئے، ان مشرکوں کے اوپر، کہ جو مختلف طرح کے اپنے مطالبات کرتے ہیں یا اپنی خواہشات کے مطابق آپ کو بدلنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، تو ان کے اوپر واضح کر دیجیے کہ مجھے تو دو ٹوک منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کو پکاروں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ کل، آپ ان کو کہہ دیجئے، واضح کر دیجئے ان کو، لا اتبع اہواءکم، کہ نہیں میں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات کی۔ تمہاری خواہشات، کچھ کا تذکرہ جو ہے وہ تو پچھلی آیات میں ہوا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ غریب لوگوں کو تھوڑا سا پیچھے دھکیل کر ہمیں وہاں پر کچھ وی آئی پی قسم کی ہمارے لیے ایک مجلس قائم کرے، تاکہ ہم وہاں پر سردار لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھیں تو ان سے کہیں آپ کی یہ خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، یا ان کے دیگر بہت سارے مطالبات تھی کہ ہماری بات مان لے، ہمارے جو بت ہیں ان کی تضحیق مت کریں، یا کچھ ایک سال ہم آپ کے آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، یا اس طرح کے مختلف مطالبات تھے، خواہشات تھیں۔ تو ان کو واضح کر دیجئے کہ تمہاری اس طرح کی جتنی بھی خواہشات ہیں کل کی کل اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک کی پہ پیروی کروں، یا کسی ایک میں بھی تمہارے ساتھ کوئی تھوڑا سا لوز کروں اپنی اپنی حیثیت کو۔ قد ضللت، یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا، ازم وما انا من المحتدین، اس وقت جب، اس وقت یعنی اگر تو مجھ سے ایسی کوئی خطا ہو گئی تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المحتدین، اور میں ہدایت پانے والے سے یا مقتدیوں میں سے یا ہدایت والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ یعنی اگر تو کبھی یہ وقت آ گیا کہ تمہاری کسی بھی خواہش کے اوپر کوئی ایسا
جو کہ नामुमकिनात में से है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो भी गया तो मेरी कैफियत जो है वो गुमराहों जैसी हो जाएगी और मैं हदायत पाने वाले लोगों की फहरिस्त से भी निकाल दिया जाऊंगा। लिहाजा मैं तुम्हारी इन ख्वाहिशात के ऊपर किसी भी तरह से भी अमल करने के लिए राजी नहीं हूं। इनके ऊपर आप, अल्लाह ताला कह रहे हैं, इनके ऊपर आप वाजे कर दीजिए। कुल, आप कह दीजिए, इन्नी अला बय्यिनतिम मिर रब्बी, मेरे ऊपर तो मेरे रब की तरफ से जो रोशन दलील जो है, वाज़े निशानियां जो है, मेरे ऊपर तो वाज़े हैं। इन्नी अला बय्यिना, बय्यिना होता है वाज़े हो जाना, बिल्कुल रोशन हो जाना, रोशनी की तरह अयां होना। तो मेरे ऊपर तो मेरे रब की तरफ से जो दलील है, या मेरे रब की तरफ से जो अहकामात हैं या हिदायत और रहनुमाई है, वो पूरी की पूरी वाज़े रोशन है, उसमें कोई शक नहीं है मेरे ऊपर मुझे। वकज़्ज़ब तुम, जबकि तुम जुटलाते हो भी उसको, तुम उसको जुटलाते हो, तुम उसको जुटलाते हो क्योंकि तुम उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते, जबकि मेरे लिए तो वो बड़ी काबिल कबूल हैं और बड़ी वाज़े और रोशन दलाइल हैं, जिसमें मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं। माँ इंदी माँ तस्ता अजिलून बिही, नहीं है मेरे पास जो तुम जल्दी कर रहे हो उसको, यानी तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि जो तुम जल्दी कर रहे हो, मेरे पास वो उसका कोई इख्तियार नहीं है। अब उनकी ख्वाहिश जो है, बहुत सारी ख्वाहिशात के साथ वो ये भी कहते कि ये जो अजाब जिसके बारे में आप हमें बार बार डराते हैं कि अगर ईमान नहीं लेकर आएंगे तो हम अल्लाह ताला जो है वो अजाब देगा, तो कहाँ है वो अजाब? कि अगर आप अजाब आ जाएगा तो हम देखेंगे, उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि तुम अजाब जो है वो कहाँ है, या क़यामत के बारे में कि कहाँ है क़यामत, हमने तो नहीं देखा, हमारे सदियों से, हजारों सालों से लोग जो है वो मरे मरे पड़े हैं, हमने तो कभी किसी बुजुर्ग को नहीं देखा कि वो दोबारा जिंदा हो गया हो। तो इस तरह के वो मुतालबात करते, खासकर यहाँ पर जो है वो अजाब के बारे में, कि आप अगर आप हमें अजाब से डराते हैं कि अजाब आएगा, तो कहाँ है वो अजाब? तो ये जो अजाब जिसका तुम मुतालबा करते हो या ख्वाहिश करते हो, तो ये अजाब जो है ये तो मेरे पास नहीं है, यानी मेरे पास इसका कोई इख्तियार नहीं कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे ऊपर कोई अजाब या इस तरह की कैफियत जो मसलत करूं। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, ये हुक्म नहीं है हुक्म मगर अल्लाह का, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से है। अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म जो है वो इसके लिए नहीं, किसी की ख्वाहिश के ऊपर ये नहीं आएगा, बल्कि ये अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक ही होगा ये। यकुस्सुल हक का, वो बयान करता है हक को, यानी अल्लाह ताला जो है वो, जो वो हक को बयान करता है, वह खैरुल फाजिलीन, फासिलीन, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वालों में से है। यानी उसने, वो हक को बयान करता है, हक को बता देता है जो तुम तक पहुंच चुका, और उसी के मुताबिक फिर वो बेहतरीन फैसला करने वालों से में से है। यानी वो फैसला भी जो है हक के साथ करेगा, किसी के साथ ना हक नहीं करेगा, या किसी की हक तलफी नहीं होगी, बल्कि हक के मुताबिक वो फैसला करेगा, और जिसका जो हक है उसको वो देगा अल्लाह ताला। कुल, आप उनसे कह दीजिए, लाओ अन्ना इंदी मा तस्ताजिलून, कि अगर बेशक मेरे पास इख्तियार हो जो कि तुम जल्दी कर रहे हो, बिही इसकी, यानी अगर मेरे पास कोई इख्तियार होता इस तरह के फैसले करने का कि तुम्हारे ऊपर अजाब जो है वही अभी आएगा, यानी कब जो अजाब आए या अभी तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाए, अगर उनके ऊपर वादे कर दीजिए कि अगर मेरे पास इस चीज़ का इख्तियार होता, इस फैसले का इख्तियार होता, तो लकुज़ी अल अम्रु बैनी व बैनकुम, तो यकीनन फैसला कर दिया गया होता मेरे और तुम्हारे दरमियान मामलात का, यानी मेरे और तुम्हारे दरमियान ये जो तुम्हारे मामलात हैं उनका फैसला तो कब से हो चुका होता, अगर मेरे इख्तियार में कुछ ऐसा होता। और फैसला वही है कि अगर तो अजाब आ गया, तो ऐसी सूरत में किसी का छुटकारा मुमकिन नहीं। अजाब ना आना जो है वो एक मोहलत की पेशगोई कह लो, कि अगर मेरे इख्तियार में होता तो कब से वो अजाब आ चुका होता, और कब से मेरे और तुम्हारे दरमियान मामला तय हो पा चुका होता, कि कब से तुम देख चुके होते कि कौन हक पर है और कौन जो है वो जुल्म कर रहा है। लेकिन ये क्योंकि अल्लाह का इख्तियार है, लिहाजा मैं इसमें बेबस हूँ। वल्लाहु आलम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जालिमों को। अल्लाह ताला, वो लोग जो जुल्म करते हैं अपने आप पर या दूसरों के ऊपर, अल्लाह ताला उनसे बखूबी जानने वाला है, उनसे बखूबी वाकिफ है। व इंदहु मफातिहुल गैबी, और उसी के पास है गैब की कुंजियां या गैब की चाबियां हैं। मुफातिह, चाबी, चाबी जो है वो यकीनन किसी चीज की को महफूज करने के लिए, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ पर एक लॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो है कि चाबी, कि उसको महफूज ठिकाने पर रखकर उसको मतलब सिक्योर कर दिया जाता है। तो ये गैब के जो चाबियां हैं वो तो अल्लाह ताला ही के पास है। ला यअलमुहा ला यअलमुहा इल्ला हुआ, नहीं कोई जानता मगर सिर्फ वही। गैब के बारे में तो सिर्फ उसी को इल्म है। बराह रास्त पिछली आयत के साथ तो इसका
جو ربط ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو عذاب یا معجزات جن کا تم مطالبہ کرتے ہو، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ کب آئیں گے، یہ عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، یہ غیب کی باتوں میں سے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ تو غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانے جو ہیں وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کو جانتا ہے، اور کب کہ کون سی چیز کس کو بتانی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور کب کون سی چیز واضح کر دینی ہے یا ظاہر کر دینی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بارے میں کسی کو کوئی اور علم نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیات ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید میں، جس میں یہ دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قول ملتا ہے کہ غیب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ غیب میں سے کسی کو کچھ دے دے، وہ اس کی اطاعت ہے، وہ اس کی نعمت ہے، یا اس کی طرف سے اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ جیسے کہ نبیوں اور رسولوں کو غیب میں سے بہت سارا علم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، غیب میں سے بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بتا دیا کہ غیب کل کو کیا ہونے والا ہے، قیامت کے کیسے آئے گی اس کے بارے میں بتا دیا، جنت اور جہنم جو ہے اس کے بارے میں بتا دیا، مثالوں کے ساتھ سمجھا دیا۔ تو وہ ساری غیب کی باتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مناسب ہے، جس انداز سے ہمارے لیے مناسب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہم بعد میں جا کر دیکھیں گے اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے، جیسے جیسے وقت گزرے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ارادے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اس میں کسی دوسرے کا عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ یہ بخاری کے ایک روایت کے ریفرنس سے ہم دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی کنجیاں 5 ہیں، غیب کی کنجیاں 5 ہیں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کا حوالہ دیتے ہوئے، کہ جس کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی سورہ رحمان کی یہ آیت نمبر 34 جو ہے، اس میں ان 5 چیزوں کا تذکرہ ہے جو کہ غیب کی خزانوں میں سے، غیب کی کنجیوں میں سے ہیں۔ اسی بات کو پھر عبداللہ بن عمر نے ایک دوسری روایت جو ہے اس میں بھی تذکرہ کیا ہے، یہ 5 چیزیں جو ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں کس کو موت آئے گی، اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ کچھ نشانیاں یا کچھ مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز جو غیب سے ہے، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اب غیب کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اب عام انسان جو ہے، ایک عام بندہ، اس کے لیے کچھ تھوڑی سی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے غیب میں سے وہ کس قدر وسیع ہے۔ اس کی کو تھوڑی سی ایک ہلکی سی جھلک جو ہے وہ ایک عام بندے کے لیے، ایک عام آنکھ کے لیے، ایک عام آنکھ، ایک عام آدمی جس کے پاس انتہائی قلیل علم ہے، کچھ بھی اس کو معلومات نہیں، وہ بھی اگر اپنے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو کان اور آنکھیں جو دی ہوئی ہیں ان کو تھوڑا سا وہ استعمال کرے، تو ان چیزوں کو اور ان چیزوں میں چھپی ہوئی جو ہسٹری ہے، جو اس کا ماضی جو ہے اس کو دیکھے، اور اس کا مستقبل جو ہے اس کی طرف ذرا سا تھوڑا سا غور کرے، تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے۔ اس خشکی میں اور اس سمندر میں سارا کچھ جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس میں ہر طرح کے جاندار ہیں، ہر طرح کے پودے ہیں، ہر طرح کی بے جان چیزیں ہیں، چاہے وہ سمندر پر ہیں، چاہے وہ مخلوق جو ہے وہ وہ سمندر میں ہے، چاہے وہ زمین پر خشکی میں موجود ہے، اس میں انسان ہے، جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، اس میں اڑنے والے پرندے ہیں، سمندر میں مچھلیاں ہیں بڑے اور چھوٹے سائز کی، اس میں مائکرو آرگنزم ہیں، جس میں بیکٹیریا وغیرہ یا چھوٹے چھوٹے وائرسز سے لے کے بڑی بڑی ویل مچھلی جیسی بڑی بڑی مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ لاکھوں، ان کی ملینز بلکہ بلینز طرح کی ان کی قسمیں ہیں، اور ہر قسم میں پھر کروڑوں اربوں کھربوں ان کی تعداد جو ہے وہ ان کی آبادیاں ہیں ہر طرح کی مخلوق کی، اور پھر وہ
जब से ये ज़मीन जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की उस वक़्त से वो कितनी नस्ल जो है उनकी गुजर चुकी है और कितनी नस्ल आइंदा आएंगी, ये एक बहुत बड़ा है। अगर तुम एक छोटी सी आंख, आप अल्लाह ताला ने तुम्हें जो आंख और जो कान दिए हैं उनसे ज़रा देखो और सुनो और महसूस करो, तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि इस पूरी दुनिया के ऊपर खुशकी और समुंदर में कितनी मखलूक है। उनका माजी और मुस्तकबिल और हाल उसको ज़रा सामने रखो कि किस तरह से उनके मामलात चल रहे हैं, उनकी ज़रूरियात कैसी पूरी हो रही हैं। उनकी ज़रूरियात को कौन जानता है? अगर किसी की ज़रूरत का पता ही ना हो तो उसकी कोई मदद कैसे करेगा, उसको कोई कैसे उसको इसका इंतज़ाम कैसे करेगा? तो जो इंतज़ाम करने वाला है, ज़ाहिर है उसको हर चीज़ का पता है कि उसकी ज़रूरत क्या है, तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक वो उसको पूरा कुछ दे भी रहा है। तो उसमें बहुत सारे पहलू हमें नजर आते हैं कि ज़रा गौर करो कि उस खुशकी में और समुंदर में कितनी ही मखलूक़ात हैं जिन जो कि बसती हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, ज़िंदगी गुजारती आ रही हैं, आज गुजार रही हैं, कल को वो गुजारेंगी। वो सारे का सारा इल्म जो है वो अल्लाह के पास है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन, न और नहीं कोई गिरता पत्ता इल्ला यअलमुहा, मगर वो जानता है उसे। नहीं कोई गिरता पत्ता किसी पौधे से, किसी दरख्त से कोई पत्ता जमीन पर नहीं गिरता मगर वो अल्लाह ताला के इल्म में है। यानी इसमें अल्लाह ताला का इल्म की वसअत की एक दूसरा पहलू कि आज तक जितने छोटे से छोटा वाकया जो रुनुमा हुआ, इवन के पत्ता जमीन जो किसी टहनी से अलग कर, किसी ब्रांच से, किसी शाख से अलग होकर नीचे गिरा, एक पत्ते का भी अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से जानता है। और फिर क़यामत तक के लिए जितने मामला, बल्कि उससे बाद भी जितने मामलात होने वाले हैं, आज तक जितने हो चुके, वो सारे के सारे जो है वो अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से जानने वाला है। यानी इसमें हिस्ट्री जो है वो भी है और मुस्तकबिल जो है वो भी है। एक आगे जाकर बीज का भी तज़किरा है, बल्कि अगला हिस्सा साथ मिलाते हैं, वला हब्बतिन फी ज़ुलुमाती, और नहीं कोई दाना अंधेरों में, फिल अर्ज़ फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, जमीन के अंधेरों में, और कोई ऐसा दाना नहीं जो कि जमीन के अंधेरों में जब उसको बोया जाता है या गिरता है या जमीन के तहों में जब वो जाता है, तो अब उसका बाद में क्या आने वाला मामलात होगा, वो क्या फल देगा नहीं देगा, उसमें से पौधा निकलेगा नहीं निकलेगा। अब उस बीज में से अगर पौधा निकलेगा तो उसके ऊपर कितना फल लगेगा ये भी अल्लाह ताला जानता है। और उस फल के साथ आगे क्या होगा, उस फल में से कितना फल है जो कि इंसान या दीगर चरिंद परिंद या दीगर मखलूक जो है उसको कंज्यूम करेगी, उसको खुराक के तौर पर खा लेगी। और कितना बीज है जो कि दोबारा से बोया जाएगा और उसमें से दोबारा से फसल निकलेगी, और दोबारा से फसल निकलेगी तो वो कितने फसल होगी, उसमें ऊपर कितने बीज आएंगे, उन बीज के ऊपर फिर क्या मामलात होंगे, और उनमें से कितने बीज दोबारा बोए जाएंगे, उनकी फिर कैसे नस्ल। तो जमीन के अंधेरों में जब बोया जाने वाला बीज जो है उसका भी माजी हाल मुस्तकबिल, वो पूरी की पूरी हिस्ट्री, पूरे के पूरा जो डाटाबेस है वो अल्लाह ताला के पास महफूज है। आगे जाकर आएगा कि वो रोशन किताब में है, और उसके बारे में अल्लाह ताला को कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इल्म है, किसी भी चीज की कमी और बेशी के बगैर। वला रतबिन, और नहीं कोई तर, वला याबिसिन, और ना ही कुछ, ना ही कोई तर और खुश्क ऐसी चीज है जो कि अल्लाह ताला के इल्म से बाहर हो या अल्लाह ताला के इल्म से ओझल हो, इल्ला फी किताब मुबीन, और मगर ये रोशन किताब में मौजूद है। और ये सारे का सारा इल्म जो है अल्लाह ताला का, उसने एक रोशन किताब, किताब मुबीन, लोहे महफूज भी मुख्तलिफ नाम आते हैं इसके, जो लोहे महफूज आमतौर पर हम कहते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला ने इसको महफूज कर रखा है। और ये देखें, ये गैब की कुंजियां जो है, गैब के खजानों की चाबियां जो है उसका तذकरा है। यानी कि ये गैब का खजाना जो है लोहे महफूज में महफूज है, उस किताब मुबीन में महफूज है, और अल्लाह ताला उसको खूब अच्छी तरह से जानता है। जिस किसी दूसरे को वो कोई उसमें से कोई दिखाए या कुछ समझाए या कुछ बताए तो वो उसका अल्लाह ताला का इख्तियार है। तो अदरवाइज अल्लाह कोई ऐसा नहीं कि वो इस चीज़ का कोई छोटे सा छोटा चीज जो है उस खजाने में से मामूली से मामूली चीज जो है उसको भी वो उचक सके। अब इन आयात को सामने अगर रखें हम, तो वो लोग जो दावे करते हैं कि हमें पता है कि कल को कलां क्या होगा, ये नजूमी और काहन, जादूगर या इस तरह के जितने अमलियात करने वाले लोग हैं, या उनके पीछे पड़ने वाले लोग, या उनके साथ चलने वाले लोग जो हैं, या उनको उनको मानने वाले लोग जो हैं, वो उनके लिए बहरहाल बहुत सारी रिवायात ऐसी मिलती हैं हमें
جن کا تذکرہ بعد میں کبھی ہوگا انشاءاللہ، ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے وہ ہم سکپ کرتے ہیں، کہ ایسے لوگوں کی پیروی کرنے والے یا ایسے نظریات پر یقین کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ اللہ کے ہاں کس قدر قابل گرفت ہوگی ان کی ایسے نظریات اور ایسے افکار۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا عطا کر دیا، وہ اس کے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے کہ اسی میں وہ غور و فکر کرے، تو وہی کافی ہے اس کے لیے کہ وہ اپنا منزل جو ہے ڈھونڈ لیں، اپنا آئندہ کا راستہ جو ہے اس کو کلیئر کر کے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو روح کو قبض کرتا ہے رات کو، اور وہی اللہ ہے جو رات کو روح کو قبض کرتا ہے، یعنی رات کو جو تم سوتے ہو تو وہ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، یا تمہارا جو انا ہے، جو میں جو ہے، اس کو تمہارے جسم سے منقطع کر دیتا ہے۔ اب یہ جو رات کا یا نیند جو ہے، اس کے بارے میں بھی تذکرہ جو ہے وہ غالباً ہم کر چکے ہیں۔ نیند کے بارے نہیں، خواب کے بارے میں ہم تذکرہ کیا تھا وہ اپنے حدیث کے ایک درس میں۔ بہرحال نیند جو ہے وہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے، آئندہ آنے والی آیات میں بہت ساری ایسے موقع آئیں گے ہمارے پاس کہ ہم اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں۔ لیکن یہاں پر اگر ہم ان آیات کا جو مفہوم ہے اس کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہر روز موت کا نظارہ کرتے ہیں۔ موت جو ہے وہ نیند کی ایک چھوٹی بہن کہہ لیں، موت صغرا اور موت کبرا جو وہ کہتے ہیں۔ موت صغرا جو نیند جو ہے اس کو چھوٹی موت جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جبکہ ابدی نیند جس کو ہم کہتے ہیں موت جو ہے، وہ ابدی نیند جو ہے یا موت کبرا جو ہے یا بڑی موت جو ہے وہ وفات ہونے کے بعد ہے، جس کے بعد پھر واپس جو ہے روح جو ہے وہ واپس لٹائی نہیں جاتی جسم میں۔ تو روزانہ جب تم سوتے ہو تو تمہاری روح کو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے الگ کر دیتا ہے۔ انسان کی کوئی بھی یا کوئی بھی ایک جاندار چیز ہے، اس کے شخصیت یا اس کے دو پہلو ہیں، اس کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک اس کا حیوانی وجود ہے، اور ایک اس کی روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھونکی ہوئی ہے۔ اس کا حیوانی وجود جو ہے وہ تو اسی طرح سے موجود رہتا ہے اس کی نیند کے دوران، یعنی اس کا دل کام کر رہا ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اس کا ذہن جو ہے، بلکہ دماغ جو ہے وہ تو اور بھی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے نیند کے دوران۔ یہ تفصیل ہم نے کچھ تھوڑا سے پڑھی تھی اس سے پہلے بھی۔ لیکن اس کی اپنی جو انا ہے، یا اپنی جو اس کی جو گرفت ہے اس کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر، وہ جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ عارضی طور پر اس سے الگ کر دیتا ہے اس کی نیند کی حالت میں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو واپس جسم کے ساتھ ملا کر واپس وہ اس کو اٹھا دیتا ہے اور واپس وہ چل جاتا ہے۔ یعنی یہ سارا جو سرکل ہے نیند میں سونا اور پھر دوبارہ نیند سے اٹھ جانا، یہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے یا اشارہ کرتا ہے۔ ہم رات کو جب سوتے ہیں تو اپنی مرضی سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں صبح اٹھوں گا بھی کہ نہیں۔ رات کو سونے وقت کوئی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کیا میں دوبارہ اٹھوں گا بھی یا نہیں۔ اسی بات کو اسی آیت میں آگے جو ہے وہ واضح کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو پھر جب ہم بستر پر جاتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور شعوری طور پر اپنے ارد گرد کی دنیا سے بالکل تقریباً منقطع ہو جاتے ہیں، بالکل ہمارا رابطہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، پھر جب صبح ہمیں آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں گویا کہ دوبارہ سے مہلت دے دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو تمہارا روح جو ہے وہ تمہارے جسم میں دوبارہ ڈال کر اب تمہیں دوبارہ سے ایک وقت دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، اب تم اپنی اصلاح کر لو، اپنے معاملات کو ریویو کر لو۔ اسی طرح ہر صبح اسی طرح ہر صبح ایک چھوٹا سا پیغام ہمیں دیتی ہے کہ تمہاری مہلت ابھی باقی ہے، اپنے مقررہ جو وقت ہے اس وقت تک تمہارے پاس ایک مہلت ہے، اس کے درمیان رہتے ہوئے اگر تم نیک عمل کر لو گے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم رات کو سونے کی مسنون دعا اور صبح اٹھنے کی جو مسنون دعا ہے ان کے ترجمے کے اوپر اگر ہم غور کر لیں تو ہمیں اس آیت کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں جو ہمیں مسنون دعا رات کو سوتے وقت کی وہ ملتی ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، یا بسمک اللہم اموت واحیا، تو اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ میں جیتا ہوں۔ یہ رات کو سوتے وقت یہ ترجمہ ہے اس دعا کا کہ اے اللہ میں صرف تیرے ہی حکم سے سوتا ہوں، مرتا ہوں، اور تیرے ہی حکم سے میں زندہ ہوتا ہوں یا جاگتا ہوں۔ اور اسی طرح صبح اٹھنے کی دعا جو ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ قابل غور ہے۔
جو کہ بخاری میں بھی اور مسلم میں جو ہمیں ہمیں ملتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور اسی کی طرف ہمیں دوبارہ اٹھ کر جانا ہے، یعنی اسی کی طرف الٹیمیٹلی آخر کار ہمیں اس کی طرف ہمیشہ کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی میں ہم یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت کے بعد یا ایک ایک نیند کے بعد جو ہماری دوبارہ زندگی عطا فرمائی، تو یہ سب اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا روز کا اٹھنا اور سونا جو ہے، یہ بھی ایک تو اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اور ہمارے لیے روزمرہ کا ایک پیغام بھی ہے کہ ابھی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ سے مہلت دے دی، لہذا اس مہلت کو فائدہ اٹھاؤ، اور اس کے اوپر غور کرو کہ اگر تم سوتے ہو اور رات کو صبح اٹھتے ہی نہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، رات کو سویا صبح اٹھا ہی نہیں، تو اس کے پاس کیا وقت رہا، اس کے اپنے بساط میں نہیں، اس کی اپنی طاقت نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھ سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم نہ ہو۔ تو وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو روح کو قبض کر لیتا ہے تمہاری رات کو، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور وہ جانتا ہے جو تم نے کمایا۔ آپ دن کو جو کچھ کرتے رہے تم، وہ سارا کچھ کسب کرنے کے بعد، سارے دن کی کمائیوں کے بعد، سارے دن کے اعمال کے بعد، چاہے تم نے نیک عمل کیے چاہے تم نے برے عمل کیے، اس کے بعد جب تم رات کو سوتے ہو تو وہ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، جبکہ وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ تمایا ہے، جرح تم بن نہاری، دن کو جو کچھ تم نے کمایا ہے، یعنی تم نے ایک مہلت تمہارے پاس تھی سونے سے پہلے، تو تم اپنی توبہ کر لو۔ اس لیے بہت ساری دعائیں جو ہمیں ملتی ہیں، جو کہ توبہ توبہ کے اذکار ہیں، صبح اور شام کے اذکار میں بھی ہیں، اور رات کو سوتے وقت بھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعا بھی ہے، اور اسپیشلی رات کو سورۃ الکافرون یا اس طرح کے کلمات کے اپنے دین کو ریوائو کر کے سونے سے پہلے سونا، اور توحید کا اقرار کر کے سونا کہ ہم توحید میں ہیں، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اکیلا ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اگر ہم ان کو پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے دن میں کیا کیا، اس میں ہم سے کیا کوتاہیاں ہو گئی، کیا ہم سے ایسا سردرد ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ تو رات کو سونے سے پہلے اپنے ایمان کو ریوائز کر کے اپنی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر کے سوئیں، کیونکہ وہی ہے جو روح کو قبض کر لیتا ہے، اور وہی ہے جانتا ہے کہ جو کچھ ہم کرتوت کرتے رہے دن کے وقت، ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اٹھا دیتا ہے تمہیں اس میں، یعنی دوبارہ سے تمہیں وہ موقع ایک تمہارا سے دیتا ہے، دوبارہ سے تمہیں اٹھا دیتا ہے، دوبارہ سے تمہیں زندہ کر دیتا ہے، نیند سے جگا دیتا ہے، لیقضا، کس لیے، لیقضا اجل مسمى، تاکہ پوری کر دے تمہاری معین مدت، تمہارا ایک عمر کا، تمہاری ایک عمر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی، جتنی بھی 10 20 25 50 60 70 80 90 100 سال، جتنی بھی تمہاری مقررہ مدت ہے، وہ مدت جو ہے وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہ بھی غیب کے ہے، وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لیکن ہمیں وہ ایک موقع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پر یاد دہانی کے طور پر کہ تمہیں اللہ تعالیٰ یاد کرا رہا ہے کہ دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی موتیں تمہارے روزانہ کے معمول ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہے کہ تمہیں اسی موت سے واپس اٹھا لے، لیکن اس مقررہ وقت تک تمہارے پاس اب مہلت ہے کہ تم اپنے معاملات کو درست کر لو، ثم الیہ مرجعکم، پھر جب وہ معین مدت جو ہے وہ، جب وہ مقرر مقدر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، تو پھر ثم الیہ مرجعکم، پھر تم اسی کی طرف، تمہارا اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم ینبئکم، پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، اس کے جو تم کرتے تھے، یعنی تم دنیا کی زندگی میں جو کچھ کرتے رہے، سارا تمہارا نامہ اعمال جو ہے وہ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، لہذا اس مقررہ وقت تک، اس مقررہ مدت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے جو تمہارے پاس مہلت ہے، اسی مہلت کے اندر رہتے ہوئے تم اپنی توبہ کر لو، اپنے معاملات کو درست کر لو، اپنی اصلاح کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہی راستہ جو ہے وہ تمہارے لیے آئندہ کی منزلیں آسان کرنے والا ہے، وگرنہ تمہارے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بڑے مشکل کن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات میں بے شمار ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، پوائنٹس ہیں، جن کو ہم مزید اگر اینالائز کریں یا مزید گہرائی میں سوچنے کی کوشش کریں، تو ہمارے لیے عام روزمرہ کے معمول کی باتوں میں سے بہت ساری باتیں ایسی ملتی ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نصیحت کے ساتھ اس پر پریکٹیکلی عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔
جی اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ ہمارے مجلس جو ہے اس کا وقت بھی مکمل ہوا، اور جیسا کہ شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ آج پہلی مرتبہ یوٹیوب کے اوپر لائیو جو ہے وہ بھی کیا ہے، اس کو اناؤنس نہیں کیا اور نہ ہی لنک جو ہے وہ شیئر کیا ہے۔ لیکن میں لنک جو ہے ایک دوسرا کریٹ کر رہا ہوں جس میں ڈائریکٹ لنک آپ کو مل جائے۔ بہرحال انڈائریکٹ لنک جو ہے وہ ہے، کیونکہ ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان سے یہ ہماری مجلس یا ہمارے یہ قافلہ جو ہے وہ بہت بڑا تو نہیں ہے، چند لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ قرآن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور مجھ ناچیز کو سننے کے لیے ہم جگہ ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پاکستان سے کچھ انٹرنیٹ کی کچھ کیفیت کی وجہ سے کچھ دوستوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے زوم جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو پاتا ان کا، یوٹیوب وغیرہ وہ جو چلتا ہے، تو میں انٹرفیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یوٹیوب کو۔ تو بہرحال پاکستان میں یا کہیں پر بھی یا یہاں پر بھی جن کے کئی لوگ جو ہیں ان کے پاس ڈاٹا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ پیکج وغیرہ کم ہے، ڈاٹا جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی اس میں سہولت ہوگی کہ یوٹیوب جو ہے وہ نسبتاً کافی کم ڈاٹا جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے، یا وہ لوگ جو زوم کو کنیکٹ نہیں کر پاتے وہ پھر یوٹیوب کے ذریعے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یوٹیوب میں ایک انٹریکشن جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ سے ہوتا ہے، تو لہذا آپ بھی مطلب اپنے جاننے والے جو ہیں ان تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ میرے پاس جب یہ لنک کلیئر ہوگا تو میں انشاءاللہ باقاعدہ اعلان کر کے اس کو گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا، اور روزانہ معمول میں بھی ہم اس کو شیئر کریں گے۔ بہرحال آپ کے تعاون کا شکریہ اور آپ کی حاضری، اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول کرے، اور ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر کا باعث بنائے، دونوں میں آسانیوں کا باعث بنائے۔ دنیا میں ہمارے پاس بہت سارے معاملات، بہت ساری مشکلات، ہماری جاب، ہمارے کاروبار کے معاملات میں بہت ساری مصیبتیں، مشکلات آتی ہیں۔ مصیبتیں جو ہیں وہ مشکلات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لوجک کو سمجھنے کی توفیق دے کہ اگر کوئی مشکل ہے، مصیبت ہے، تو وہ آزمائش ہے، اور پھر اس آزمائش پر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس آزمائش کو ختم کر کے اس کا ایک بہترین بدل جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔